Why Jesus has to come on earth? खुदावंद यसू को इस दुनिया में क्यों आना पड़ा? जब खुदा ने एक दुनिया को खल्क कर दिया, शरीयत दे दी, फिर क्या हुआ कि खुदावंद यसू को खुदा को इस दुनिया में इंसान की सूरत में आना पड़ा? या अगर खुदावंद यसू मसीह इस दुनिया में आ गए, ज़िंदा हो के आसमान पर चले गए, तो उससे मेरी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या फ़ायदा हुआ? हम ईमानदार जो चर्च गोअर हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो दुआ करते हैं, बहुत दफ़ा मैंने ईमानदारों से ये मुंह पे सुना है कि वो भी नहीं इस बात को समझते कि खुदावंद यसू का इस दुनिया में आने का पर्पस क्या था, मुझे और आपको उसका फ़ायदा क्या हुआ। इन्हीं बातों को लेकर आज हम कोशिश करेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम से इस पर रोशनी डालते हुए अपने इन सवालों के कुछ हद तक जवाब ढूंढ सकें। इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक गौर से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इस बेसिक सवाल का जवाब हासिल कर सकें, क्योंकि इसी में हमारे पैदा होने के मकसद भी पिन्हा है। मैं फरावीज़ बेस्टन आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं और हम सब उसका बदन हैं। अगर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि खुदा के ज़िंदा कलाम में पैदाइश पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने, खुदा रूल कुदस ने मिलकर इस दुनिया को खल्क किया। खुदा बाप ने कहा और वो जो कलमा उसके मुंह से निकला वो खुदावंद यसू मुजस्सम हुआ कलाम, और पाक रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था उसने उस कलाम को लेकर खल्क किया, क्रिएट किया। सो बाप बेटा रूल कुदस ने इस दुनिया को खल्क किया। और हम कलाम में ही देखते हैं कि छठे दिन खुदा ने एक ऐसी क्रिएचर बनाई, एक ऐसी तख्लीक की जो कि उससे पहले और बाद में नहीं हुई। फरिश्ते बनाए गए, तमाम पौधे, परिंदे, जानवर बनाए गए, लेकिन अब यहाँ पर छठे दिन जो कुछ बनाया गया, जो तख्लीक किया गया, इट वाज ऑसम। यहाँ पर तसलीस ने कहा, आओ हम अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर इंसान को बनाएं। और ये वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है और हमें तमाम दुनिया के, तमाम कायनात के, तमाम तख्लीक़ात से अलग करती है। क्योंकि यहाँ पर हम आदम जो बनता है वो क्या होता है कि वो इन खुदा बाप के तसलीस के हम शक्ल, उसकी सूरत पर और उसकी शबीह पर बनते हैं। यानी कि जो हमारी ट्रेड्स हैं, जो हमारा बेस है, वो उसी तरह का है जैसा कि खुदा का है, तसलीस का है। और फिर खुदा ने कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से गोश्त लेकर औरत बनाई। यानी कि आदम, जहाँ पे भी कलाम में आदम की बात आती है, इंसान की बात आती है, वो ये नहीं कि वो मर्द की बात होती है, वो आदमी और औरत दोनों पे सेम बात इतलाक़ होती है। क्योंकि आदम में से लेकर ही औरत बनी है, इसलिए आदम और औरत यानी कि औरत और आदमी दो नहीं बल्कि एक हैं, मियाँ और बीवी दो नहीं बल्कि एक हैं। अब यहाँ पे हम जब देख लेते हैं कि मैं और आप जो हैं वो एक शबीह पर बनाए गए। अब इसकी और यूनिकनेस की तरफ हम जाते हैं। खुदा ने बाग़े अदन में इंसान को रखा और उसके अंडर तमाम दुनिया के जानवर, पानी के, ज़मीन के और आसमान के जानवर बनाए और कहा कि उनके नाम रखें, और पौधे, परिंदे, तमाम तख्लीक़ात पर उसके अंडर किया। और उसे आदम को कहा कि तू इन पर महकूम हो, इन पर हुकूमत कर। अब ये जो हुकूमत करने वाली ट्रेड है, जो हुकूमत करने वाला अमल है, ये खुदा से हमने लिया है। क्योंकि कोई और फरिश्ते भी हुकूमत नहीं करते। खुदा ने इंसान को हुकूमत करने की जो होती है तख्लीक दी कि वो हुकूमत करे तमाम तख्लीक़ात पर। अब हम देखते हैं कि इब्लीस जो कि आज़ाद मर्ज़ी था, क्योंकि फ़रिश्ते भी आज़ाद मर्ज़ी हैं, वो भी खुदा ने रोबोट नहीं बनाए। अब इंसान भी आज़ाद मर्ज़ी है, फ़रिश्ते भी आज़ाद मर्ज़ी हैं। फ़रिश्तों में और इंसान में फ़र्क क्या है कि इंसान जो है वो तमाम तख्लीक़ात पे हुकूमत करता है और फ़रिश्तों को हुकूमत करने की नहीं इजाज़त, वो खुदा के अंडर हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने जेलस किया और चाहा कि जैसे खुदा हुकूमत करता है
وائی ناٹ میں بھی حکومت کروں. اور یہ اس نے بغاوت کی اور خدا نے اسے ہیون سے نکال دیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے فرشتے جو ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے خدا کو چھوڑا اور وہ زمین پر پھینک دیے گئے. اب جب شیطان نے دیکھا کہ خدا نے کیسی تخلیق کی ہے جو کہ با اختیار ہے، خدا نے اسے سب پر اختیار دے دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے آسمان سے بھی اختیار مجھے نہیں ملا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اب یہاں پر انسان پہ قبضہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اختیار مل جائے، جس اختیار کی لالچ میں نے ہیون کو بھی چھوڑ دیا. اس نے شیطان نے انسان کو آ کر بہکایا. خدا نے کیا کہا کہ اس پھل کو نہیں کھانا ورنہ تو مر جائے گا. اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ خدا نے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے ہر دن بات کرنے آتا تھا. اب یہاں پر ابھی تک آدم کو نہیں پتا کہ وہ ننگا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، ابھی اس میں گناہ نہیں ہے، ابھی وہ ٹوٹلی اسپرٹ بینگ ہے. آلدو کہ وہ جسم میں رہ رہا تھا لیکن اس کے جو اسپرٹ تھی وہ الائیو تھی، اور وہ کیونکہ خدا روح ہے اور وہ آدم اور خدا کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا تھا، وہ روزانہ خدا سے بات کرتا تھا کیونکہ وہ پاک روح میں اس کی اسپرٹ جو تھی وہ ابھی پاک روح تھی، وہ بھی خدا کے ساتھ بات کرتا تھا اور ڈائریکٹ خدا کے ساتھ تھا. اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ روحانی زندگی گزار رہا تھا، وہ جسمانی آنکھیں اس کی بند تھی، جسمانی زندگی نہیں گزار رہا تھا. اب شیطان نے اس بااختیار انسان کو، ابھی تک انسان جو آدم ہے وہ بااختیار ہے ٹوٹلی، شیطان نے آ کے اسے بہکایا. یہاں پر آدم اور حوا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ انسان کو بہکایا. اور جب اس نے گناہ، اس نے وہ پھل کھایا جس سے خدا نے کہا تھا کہ تم مر جائے گا، اس نے پھل کھانے سے ہی اس کا وہ اسپرچل سافٹ ویئر جو ہے وہ اس میں ایرر آ گیا. اسپرچل سافٹ ویئر جو ہے وہاں پر وہ بیپ آ گئی کہ اب اس کے اندر گناہ آ گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے جس بات سے خدا نے منع کیا تھا وہ اس نے کیا. اس پھل میں کوئی ایسا وائرس نہیں تھا، سن کا خدا نے انجیکٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس پھل کو کھانے سے اس کے اندر وہ وائرس آ گیا گناہ کا، بلکہ اس ایکٹ میں وائرس تھا، اس عمل میں، اس ڈیسیژن میں جو اس نے خدا کے اس حکم کو توڑ کر کے اس کو نہیں کھانا، اس نے وہ جو ایکشن کیا، جو عمل کیا اپنے ڈیسیژن سے، اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ آزاد مرضی ہے، اس نے جب اس پھل کو کھایا تو اس کے سافٹ ویئر میں، اسپرچل سافٹ ویئر میں ایرر آ گیا، اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اسپرچل جو اس کی اسپرچل کنیکشن چل رہا تھا وہ سٹاپ ہو گیا کیونکہ بیچ میں سن کا ایرر آ گیا، اور وہاں سے اس کی جسمانی آنکھیں جو تھی، جو فلیش تھا وہ آن ہو گیا، وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. پہلے جسم ان ایکٹیویٹ تھا اور اسپرٹ جو تھی وہ ایکٹیویٹ تھی ٹوٹلی. اب یہاں پہ ہم آدم کو دیکھتے ہیں، پہلا آدم جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روحانی موت مر گیا. اب وہ جب وہ فلیش میں زندہ ہو گیا، اب اس کو نئی برتھ کی ضرورت تھی. جو اس کی ڈیتھ ہو گئی اسپرچل، اب اس کو ری برتھ کی ضرورت تھی تاکہ وہ پھر اسپرٹ میں الائیو ہو. اور اس کو اسپرٹ میں دوبارہ الائیو کرنے کے لیے خدا باپ نے، کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، خدا نے خداوند یسوع کو پھر اس دنیا میں بھیجا. اب خداوند یسوع کو ورنہ نبی بہت زیادہ تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لیکن وہ سب انسان تھے. ایسا کوئی سافٹ ویئر چاہیے تھا کہ جو کہ اتنا پیور ہو جیسا کہ پہلے آدم تھا جب تک اس میں گناہ نہیں آیا تھا. اس حالت کا انسان چاہیے تھا جو کہ اس کو ریپلیس کرے. اور خداوند یسوع اسی لیے عورت سے پیدا ہوئے، مریم سے پیدا ہوئے، تاکہ وہ جو ایک وہ کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر تھا کہ انسان سے، آدمی سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہاں پر خدا نے اس کو ریورس کیا اور وہ عورت کی نسل بنا. یعنی کہ اس میں انسان کا وہ گناہ والا سیڈ نہیں آیا، بلکہ یہاں پر روح کا، پاک روح نے مریم پر سایہ کیا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک روح سے کنسیو کرتی ہے اور پاک روح کے تھرو وہ پیدا ہوتا ہے. ہم پہلے آدم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹرینٹی یعنی کہ پاک روح سے پیدا ہوتا ہے، اس میں پاک روح ہوتا ہے، لیکن گناہ آنے کے بعد وہ فلیش میں چلا جاتا ہے. یہاں پر اب خداوند یسوع پھر پہلے آدم کی طرح
پھر آزاد مرضی کے ساتھ بالکل آدم جیسے پہلی صورت میں تھا، باغ عدن میں تھا، ویسا ہی خداوند یسوع پھر پیدا ہوتے ہیں، اور اب یہاں خداوند یسوع مسیح کے پاس پھر انسان ہوتے ہوئے چوائس ہے کہ وہ شیطان کی سنے یا نہ سنے۔ پہلے آدم نے اپنی مرضی سے شیطان کی بات سن لی، بہکا لی، اس کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن یہاں پہ خداوند یسوع دوسرا آدم جو ہے یہ اس کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کی 33 سالہ زندگی میں شیطان جو ہے مسلسل مختلف صورتوں میں خداوند یسوع کے ساتھ آتا رہا تاکہ وہ اس پھل کو دوبارہ کھا لے۔ کبھی وہ پطرس کی صورت میں آتے ہیں اور خداوند یسوع کہتے ہیں شیطان دور ہو۔ کبھی وہ 40 دن جب روزہ رکھتے ہیں، شیطان ڈائریکٹ اسے آزماتا ہے۔ کبھی وہ فقی فریسیوں کی صورت میں آتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ خداوند یسوع کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتا رہا، کیونکہ وہ جس طرح سے اس نے پہلے آدم پر قبضہ کیا تھا، اب وہ دوسرے آدم پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن خداوند یسوع نے جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ فرما برداری کرتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، جس فرما برداری کو آدم نے کھو دیا تھا۔ آج جب خداوند یسوع نے جب وہ اس پوری فرما برداری کی، مرنے تک اس نے اپنی جان دینے تک اس نے خداوند یسوع کی فرما برداری کر کے اس کنیکشن کو بحال کیا۔ اب اس کنیکشن کو میں اور آپ حاصل کرتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان لا کر، اور یہ ہے نئی برتھ۔ جو نیکودیمس نے کہا تھا کہ کیا مجھے ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا نئی پیدائش کے لیے؟ خداوند یسوع نے کہا نہیں، آج میں اور آپ نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان لا کر کہ ہاں، میرا خداوند یسوع میرا نجات دہندہ ہے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے سے میں نے نجات پائی ہے۔ جب میں اور آپ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی کنیکشن جو کہ آدم کا پھل کھانے سے پہلے باغ عدن میں حالت تھی، ہم اس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ کنیکشن ہمارا بن جاتا ہے، نئی برتھ ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ میں اور آپ بھی آزاد مرضی ہیں، ہم آزاد مرضی کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ اس پھل کو کھانے سے انکار بھی کر سکتے ہیں اور اقرار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع نے ہمیں دوبارہ کنیکشن دے دیا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کا چوائسیز ہیں۔ میں اور آپ جو دکھ اٹھا رہے ہیں، آزمائشیں سہ رہے ہیں، وہ میری اور آپ کی چوائسیز ہیں۔ میرے مسیحی بہن بھائیوں، میں آپ سے یہ خاص بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، یقین کریں اس کے پیچھے آپ کے ان ساری کانسیکوینسز کے پیچھے آپ کے اپنے ڈیسیژنز ہیں، آپ کی چوائسیز ہیں، آپ کے کمپرومائزز ہیں۔ ایک بڑی پیاری ایک ایڈ میں نے شولڈر لائن سنی کہ کمپرومائزز جو ہیں وہ ہمارے آلویز کانسیکوینسز کو لیڈ کرتے ہیں۔ اگر میں نے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنی اس بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ناخوش ہوں، اس کی یہ عادات ہیں، یہ باتیں ہیں، یا میں اپنے خاوند سے بہت ناخوش ہوں، یا میں اپنے اولاد بیرا روی کی طرف چلی گئی ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے، یہ کانسیکوینسز ہیں۔ اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارے اپنے چوائسیز، ہمارے اپنے ڈیسیژنز آتے ہیں۔ اگر آج میں نے کچھ ایسے رانگ چوائسیز یا ڈیسیژنز کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے ان کے کانسیکوینسز سہنے پڑیں گے۔ آج میں اور آپ جو گناہ میں ہیں، ہم جنریشنل گناہ میں ہیں، فالن نیچر میں ہیں، تو وہ اس گناہ کی وجہ سے جو ہمارے باپ آدم نے گناہ کیا تھا، اور وہ اس کے کانسیکوینسز یہاں تک چل رہے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم ان کانسیکوینسز سے نہیں بچتے، کیونکہ وہ ہمیں سہنے ہیں، لیکن خداوند یسوع پر ایمان لا کر ہمارا دوبارہ کنیکشن جو ہے وہ ہیونلی ہو جاتا ہے۔ پھر خداوند یسوع ہمارے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا باپ ہم سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یہ ایک پروسیس چلتا ہے۔ ہم ایسے چٹکی بجاتے کوئی ہیونلی کریچر نہیں بن جاتے، ایک پروسیس ہے۔ کرسچینٹی از اے پروسیس ٹو بی اے ہیونلی پرسن۔ میں دوبارہ کہوں گی کہ مسیحت جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں بائی دا ٹائم ہم روز کی بیس پہ اس پھل کو کھانے سے جب انکار کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ روحانی ہوتے جاتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ روحانیت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔
जिस तरह से पौलुस कहता है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और वो कहता है मैं रोज़ अपने आप को मुक्के मारता हूँ। रोज़ वो उन चॉइसेस को अपनाता है जिसमें वो रोज़ कहता है कि मैंने उस फल को नहीं खाना, मैंने शैतान के बहकावे में नहीं आना। होता क्या है कि हम ईमानदार बहुत दफ़ा इस गुनाह से या शैतान से इतना डर कर रहते हैं, गुनाह ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने गुनाह से डर के नहीं रहना, हमने उस पर गालिब आना है क्योंकि मेरा यीशु गालिब आया है। मसीह जब यीशु ज़िंदा हुए तो उसने मौत पर, गुनाह पर और इब्लीस पर फ़तह पाई। उस फ़तह को मैं और आप कलीम करते हैं। हमने गुनाह से डर के नहीं रहना बल्कि उस पर गालिब आना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस गुनाह पर ओवरकम होने पर ज़रूर बात करूँगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सवालात को ज़रूर मुझे भेजिएगा ताकि हम उस पर फर्दर बात कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बी इनकरेज्ड।